اور مجمع فکر لی ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے، ان باتوں کو لیا ہے ماشاءاللہ۔ ہر ایک نے عمل کی نیت کی ہوگی، چونکہ اللہ کا معاملہ بندوں کے ساتھ نیت کے اعتبار سے، بندے کو اللہ کی طرف سے وہی ملے گا جو اس کی نیت میں ہوگا۔ ماشاءاللہ نیت بھی ہر ایک نے کی ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے۔ اللہ اسے قبول کرے۔ دراصل محنت سے جو چاہا جاتا ہے، جس کو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ فرمایا کہ مجھے کام کرنے والوں کو 2 خطرے ہیں۔ ایک خطرہ ہے کہ کام کچھ بھی نہیں ہوتا ہوگا اور میرے ساتھی سمجھیں گے کہ کام بہت ہو رہا ہے، اور دوسرا خطرہ یہ ہے کہ اسباب موجود ہو اور اسباب پر نظر نہ ہو، یہ مشکل ہے۔ جب کام کرنے والوں کی نگاہیں اسباب کے ساتھ لگ جائے گی تو تائید ربی ہٹ جائے گی۔ پھر فرمایا کہ میرا کام ہے ان صفات کا اپنی حقیقت کے ساتھ زندگی میں آنا، یہ میرا کام ہے۔ کام یہ ہے، اسے کہتے ہیں بڑے کہ کام وہ ہے جو ہمارے اندر میں ہے، وہ کام ہے ہمارے اندر میں ہے۔ ہمارے اندر میں ایمان کا کمال، تقوی کا کمال، اللہ کا تعلق، آخرت کا غم، امت کا غم، قناعت، تقوی، طہارت، عفت، پاک دامنی، جوہد، قناعت، یہ اندر دولت باطنی کہتے ہیں، اس میں دولت باطنی ہے۔ کہ کام وہ ہے جو ہمارے اندر میں ہے، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں اسی کو چلائیں گے جو ہمارے اندر میں ہوگا، اس کو اللہ چلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں اسی کو چلائیں گے جو ہمارے اندر میں ہوگا۔ اس حضور کی دعاؤں کے اندر ہے، یا اللہ میرے باطن کو جاہل سے اچھا بنا دے اور میرے جاہل کو نیک اور صالح بنا دے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں ہے۔ تو یہ ساری دولت باطنی ہے، اور یہ اصل ہمارے کام کے اوزار ہے۔ مولانا نصاب رحمۃ اللہ علیہ فنا علیہ فرماتے تھے کہ صفات ہمارے کام کے اوزار ہے، صفات ہمارے کام کے اوزار ہے۔ ہم جانتے ہیں کوئی بھی کام اوزار کے بغیر نہیں ہو سکتا، چاہے کام کرنے والا کیسا بھی پرانا ہو، کاریگر کتنا پرانا ہو، کتنا ہوشیار ہو، سنار بہت پرانا ہے، سننا بالکل پیور ہے، لیکن اوزار نہیں ہے تو زیور نہیں بنتے ہیں۔ سودھار کارپینٹر کیسا بھی ہو، لکڑا کیسا بھی ہو، لیکن اوزار نہیں ہے تو فرنیچر نہیں بنتا ہے۔ ایسے بھی کہتے ہیں کہ یہ صفات جو ہے نا ہمارے دعوت کے کام کے اوزار ہے، صفات۔ اور مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ صفات والوں کو امت کی ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ صفات والوں کو امت کی ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے۔ اسے ہمیشہ اپنی ذات پر نظر رکھو، دوسروں پر نظر نہیں ڈالنا، اپنی ذات پر نظر۔ یہ اللہ کے راضی ہونے کی علامت میں لکھا حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے۔ دوسروں کی ذات پر نظر، دوسروں کی کمی کوتاہیاں، یہ تو لکھا ہے کہ یہ تو اللہ کے ناراض ہونے کی علامت ہے کہ دوسروں پر نظر۔ ہمارے ساتھی یہ نہیں کرتے، ہماری ذمہ داری نہیں کرتے، 10 میں نہیں آتے، 3 دن میں نہیں آتے، تو دوسروں کی کمی کوتاہیاں دیکھنا یہ تو اللہ کے ناراض ہونے کی علامت ہے۔ اور یہاں تک فرمایا کہ اگر بیماری لگ گئی آدمی کو، اس کا علاج نہیں کیا، اس کا علاج کرنا پڑتا ہے۔ یہ جسمانی بیماری کا علاج کرنا پڑتا ہے نا، ورنہ بیماری بڑھتی جاتی ہے۔ سردی میں سے نیمونیا ہو گیا، کملے میں سے کملی ہو گئی، ایسے باطنی بیماری بھی آدمی کی بڑھتی جاتی ہے۔ اور کہتے ہیں ایسی بیماری ہے اگر اللہ حفاظت کرے، اگر اس کا علاج نہیں کیا تو خطرہ ہے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ آدمی ایمان سے ہاتھ تو بیٹھتا ہے۔ اس سے میرا ہمیشہ جو ہے اپنی ذات پر نظر، اپنی
اپنے اندر صفات کو پیدا کرنے کی فکر، ہم کام میں اسی لیے لگے ہیں تاکہ ہماری زندگیاں جو ہے صفات سے آراستہ ہو جائے۔ یہ اصل اس کو لے کر جانا ہے۔ مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ بھی آدمی دنیا سے جاتا ہے تو دنیا والے دیکھتے ہیں کیا چھوڑ کر گیا ہے، اور یہ غریب جیسے قبر کے حوالے ہوتا ہے تو قبر میں پوچھتے ہیں کیا لے کر آئے ہو، کیا لے کر آئے ہو۔ تو یہ دولت باطنی ہے، یہ صفات ہے جس کو ہمیں دنیا سے لے کر جانا ہے۔ اس سے ہمیشہ اپنی ذات پر ہمیں نظر ہونی چاہیے، اپنی کمی کوتاہیوں پر نظر ہونی چاہیے جی، اور اللہ تعالیٰ سے ان صفات کو خوب مانگنا چاہیے۔ اسے محنت میں بتاتے ہیں کہ ان صفات کو اللہ سے مانگو، اس کی دعوت دو، عملی مشق کرو اور اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ یہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی چیز ہے، ان صفات کو اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے۔ اور یہ کام چونکہ نبیوں والا کام ہے، بہت نازک کام ہے، اس میں نبھنے کے بھی اسباب ہیں، اللہ موت تک نبھا لے۔ اس میں مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دعوت کے کام میں لگنا تو آسان ہے، پتہ نہیں کس کی دعا، کس کی آہ، کس کا آنسو ہمارا کام میں لگنے کا ذریعہ بنا، ہم کو نہیں معلوم ہے۔ یہ کام میں لگنا تو آسان ہے، یہ فرمایا کہ بس موت تک اللہ جسے نبھا لے، یہ اصل ہے، اللہ ہمیں نبھا لے، چونکہ خاتمے کا اعتبار ہے، اعتبار کہے کا کہ اعتبار خاتمے کا ہے، اللہ موت تک نبھا لے۔ جس کو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کرتے کرتے مرنا ہے اور مرتے مرتے کرنا ہے، کہ اللہ ہمیں موت تک نبھا لے، اعتبار خاتمے کا ہے، چونکہ کام میں نبھنے کے بھی اسباب ہیں اور محرومی کے بھی اسباب ہے۔ اللہ کی ذات تو بے نیاز ہے، صمد ہے، تو محرومی کے بھی اسباب ہے اور نبھنے کے بھی اسباب ہیں۔ تو بڑے کہتے ہیں کہ دو صفات ہیں، اس کو اپنے اندر پیدا کر لو تو انشاءاللہ اللہ موت تک نبھا لے گی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ موت تک نبھا لے گی۔ ایک اپنے اندر تواضع پیدا کرو۔ یہ دیکھو دنیا کے بڑے بڑے کام کرنا ہے تو آدمی کو پہلے بڑا بننا پڑتا ہے، سرجن بنو، پولیس پٹیل بنو، سی ایم بنو، یہ بنو وہ بنو۔ تو دنیا کے بڑے بڑے کام کرنا ہے تو بڑا بننا پڑے گا، لیکن دعوت کا کام کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو چھوٹا بناؤ۔ یہ دعوت کا کام کرنا ہے تو اپنے آپ کو چھوٹا بناؤ۔ مولانا یوسف والے فرماتے تھے کہ آدمی اونٹ پر بیٹھ کر بکریاں نہیں چرا سکتا ہے، ایسے آدمی بڑا بن کر دعوت کا کام نہیں کر سکتا ہے۔ دعوت کا کام کرنا ہے اپنے آپ کو چھوٹا بنانا پڑے گا، چھوٹا بنانا ہے۔ اس حضور کی دعاؤں کے اندر ہے اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعلنی فی عینی صغیرا، یا اللہ مجھ کو میری نگاہوں میں چھوٹا کر دے۔ اس کو آپ کی تعریف کر رہا تھا تو پیارے آقا نے فرمایا میری کیا تعریف کرتا ہے، میں تو ایسی ماں کا بیٹا ہوں جو اونٹ کے گوشت کو سکھاتی تھی، کھاتی تھی، کھلاتی تھی، میں تو ایسی ماں کا بیٹا ہوں۔ تو یہ اپنے آپ کو چھوٹا بنانا جی، آدمی اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر چلے۔ دیکھو گھاس ہے، گھاس بہت چھوٹا ہے، اتنا چھوٹا گھاس، اور گھاس بڑا بالکل نازک کمزور ہے، لیکن آپ نے کبھی نہیں سنا ہے کہ آندھی طوفان آئی گھاس کو اکھاڑ کے پھینک دیا، آپ نے کبھی نہیں سنا ہے۔ ہاں ہم نے اور آپ نے ضرور سنا ہے کہ درخت اکڑ کے کھڑا تھا، لمبا درخت اکڑ کے کھڑا تھا، آندھی طوفان آئی اس کو اکھاڑ کر ادھر باغ کے باہر پھینک دیا، لوگوں نے کاٹا جلایا، راکھ کر دیا جی۔ تو اپنے آپ کو کہتے نبھنے کے اسباب، اپنے اندر تواضع پیدا کرنا، نرمی، اللہ مہربان ہے، اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتے ہیں۔ اسے کہا ہے قرآن کریم میں رحمان کے خاص بندے ہوئے ہیں جو زمین پر نرمی کے ساتھ چلتے ہیں۔ نرمی، ہماری چال میں بھی نرمی، چپل بھی جھک کر رکھو، کھڑے کھڑے چپل مت پھینکو، اپنے اندر جھکاؤ پیدا کرو، اب نرمی پیدا کرو۔ ہمارے بول میں نرمی، ہمارا ٹون کے اندر ہمارا ٹون اصل جو ہے نا آدمی کا لہجہ کچھ کہہ جاتا ہے۔ آگے شاید عرض کیا تھا نا بھوپال میں پیر ننھے میاں رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس تھی اور کچھ سنت کا مذاکرہ ہو رہا تھا، تو کسی نے کہا کہ حضرت سنت ہی تو ہے، یہ لہجہ تھا اس کا، سنت ہی تو ہے
حضرت نے فرمایا کہ ہاں بھائی ہے سنت، لیکن تیرے لہجے میں کفر ہے، تیرے لہجے میں لہجہ، تو ہمارے لہجے میں نرمی آ گئی، نرمی سے جوڑ ہوگا، سختی سے توڑ ہوتا ہے۔ اللہ مہربان ہے، اللہ نرمی کو پسند کرتے ہیں، اس سے انشاءاللہ ساتھی بھی نبھے گے، اللہ ساتھی نبھے گے، نرمی پیدا ہو۔ سختی آدمی کو توڑ دیتی ہے، سختی توڑ دیتی ہے۔ اس لیے مولانا جبیر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ روزانہ قریب دعا جماعت کو روانہ کرنے دعا کے لیے آتے تھے، تو دعا سے پہلے تھوڑی دیر بات کرتے تھے، تو ہم نے سنا کہ روزانہ قریب روزانہ کو تو چلے، شاید کوئی دن چھوٹ جائے، ورنہ روزانہ مولانا جبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان میں کہتے تھے کہ بھائی اب تو سختی کا زمانہ چلا گیا، نرمی کا زمانہ آ گیا، سختی کا زمانہ چلا گیا، نرمی کا زمانہ آ گیا۔ اب تو باپ بیٹے پر سختی کرے گا تو بیٹا باپ کے مقابلے پر آ جائے گا، اب تو نرمی کا زمانہ آ گیا۔ اس لیے ایک بزرگ کہتے ہیں کہ کوئی اگر تمہارے ہاتھ چومنے سے راضی ہوتا ہو، کوئی ہاتھ، علامہ سارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی ہاتھ چومنے سے راضی ہوتا ہو نا تو اس کے پیر چوم لو۔ پھر کہا کہ سر مت بننا، دوم بننا، دوم یا پچھلی سر مت بننا، پٹائی ہوگی تو سر کی ہوگی، دوم کی نہیں ہوگی، سر مت بننا، دوم بننا۔ اپنے اندر یہ چیزیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے، تواضع، نرمی۔ اللہ مہربان ہے، اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتے ہیں۔ تو کہتے صفت ہے موت تک نبھنے کی، ایک تو تواضع اور دوسرا ان کا اخلاص۔ اللہ کا کام ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے، نہ آہ چاہیے نہ واہ چاہیے، بس ہمارا اللہ راضی ہو جائے، تو ہم نے اندر اخلاص پیدا کرنا ہے۔ لیکن مولانا فرماتے تھے کہ اخلاص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مخلصین کا قدم قدم پر امتحان ہوگا، ایسا نہیں اخلاص اس کو تو پرکھا جائے گا، کہ مخلصین کا قدم قدم پر امتحان ہوگا۔ علی فرماتے ہیں کہ ریاکاری کی 3 علامتیں ہیں۔ ریاکار تنہائی میں سست ہوتا ہے، مجمع میں چست ہوتا ہے، کوئی تعریف کرے تو بہت کام کرے، ہمارے بہت ماشاءاللہ، بہت ماشاءاللہ، بہت ماشاءاللہ، جی بہت قربانی دیتے ہیں، بہت کام کرے، اور کوئی برا بھلا کہے تو کام چھوڑ دے۔ میرے بارے میں کہا آج سے منگل کے مشورے نہیں آئیں گے، جاؤ، میرے بارے میں ایسا کہا، کوئی برا بھلا کہے تو کام چھوڑ دے، کہتے ریاکار ہے۔ ایک بزرگ نے اپنے مرید سے پوچھا کہ میرے بارے میں لوگوں کا کیا خیال ہے؟ تو مرید نے کہا حضرت بعض لوگ آپ کی اچھی بات کرتے ہیں، بعض لوگ آپ کی بری بات بھی کرتے ہیں، تو پھر الحمدللہ میں سنت طریقے پر ہوں، میں سنت طریقے پر ہوں۔ نبی کے حدود بھی ہوتے ہیں اور نبی کے حسود بھی ہوتے ہیں، دونوں ہوتے ہیں، نبی کے حدود بھی ہوتے ہیں اور نبی کے حسود بھی ہوتے ہیں، میں سنت طریقے پر ہوں۔ یہ راستہ ہے میرے دوستو ہمارا چلنے کا اور موت تک نبھنے کا، اور عمومی اعمال سے کہتے صفات بہت جلدی پیدا ہو جائے گا۔ تواضع، عمومی گھر سے کتنی تواضع پیدا ہوتی ہے، 2.5 گھنٹے گھر کی ملاقات میں جانا اتنا کوئی آسان کام، کتنے نفسر بھاری ہے کہ دستک دو، پھر دروازے پر کھڑے رہو، پھر ان کا انتظار کرو، پھر گھر میں بلاوے، پھر گھر میں جاؤ، کوئی بلاوے کوئی نہ بلاوے، بعد میں ملاقات کو پتہ نہیں کیا کیا، تو پتہ نہیں کتنی تواضع اندر میں پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ اعمال ہے، عمومی اعمال، جس سے انشاءاللہ آدمی کے اندر تواضع بھی پیدا ہوتا ہے، اور عمومی اعمال سے انشاءاللہ اخلاص بھی پیدا ہوتا ہے۔ اس کی حفاظت کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت تک حفاظت کرتے کرتے مرتے کرنا، اللہ تعالیٰ موت تک ہمیں نبھالے، چونکہ اعتبار خاتمے کا ہے۔ اس سے میرے دوستو ہم ڈرتے چلے، جو ڈر گیا وہ منزل پا گیا۔ ڈرنا آدم علیہ السلام کا راستہ ہے اور بے دھڑک بننا شیطان کا راستہ ہے۔ تو ڈرتے چلنا تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت تک نبھالے، ہماری نैیا اللہ تعالیٰ پار لگا دے۔ تو ہی ڈوبوے، تو ہی تیراوے، تو ہی نैیا پار لگا، اللہ تعالیٰ ہماری امت کی نैیا پار لگا دے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد